الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج بہت ہی بابرکت اور مبارک دن ہے۔ دل میں خیال آیا کیوں نہ آج جمعہ کی فضیلت کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت بند کر دو، یعنی اپنی دکانوں کو بند کر دو۔ اس وقت خریدنا اور بیچنا نہیں ہونا چاہیے جب جمعہ کی اذان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بیان فرمانا یہ جمعہ کے دن کی خصوصیت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو منتخب فرمایا ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الایام یوم الجمعہ، دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، وادخل الجنہ، اور ان کو جنت میں داخل کیا گیا، واخرج منہا، اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ تو میرے بھائیو، جمعہ کی فضیلت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں آدمی کوئی بھی دعا کرے وہ مقبول ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کے دن کی فضیلت کو سمجھنے کی اور اس کے فائدے اور برکت کو اٹھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو ایک میں واقعہ سناتا ہوں۔ مدینے میں ایک صحابی تھے، بہت غریب تھے، صبح کام پر جاتے مزدوری کرتے تھے، صبح کام پر جاتے تھے، جو کچھ کما کر لاتے تھے اسی سے ان کے گھر والوں کا اور ان کا خود کا بھی اسی سے پیٹ بھرتا تھا۔ نہ ان کے پاس اچھے کپڑے تھے، نہ ان کے پاس اور کوئی چیزیں تھیں، سب پرانے درانے تھے وہی۔ لیکن ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جمعہ کے دن چھٹی کرتے تھے، صبح سویرے اٹھتے، فجر کی نماز پڑھتے، اس کے بعد جو پرانا کپڑا ہوتا تھا اس کو دھل کے اپنا فریش کرتے تھے، ایک دم پاک صاف کر کے تاکہ سے، اور صبح سویرے نہاتے، وضو کرتے اور خوشبو لگا کر کے جو ان کے پاس کپڑا ہوتا اچھا سب سے، اس کو پہن کر کے مسجد جاتے تھے۔ صبح سویرے جلد ہی مسجد جانے کی کوشش کرتے، وہاں پہنچتے، تلاوت کرتے، خطبہ سنتے، اور اسی طرح ان کا جمعہ کا دن گزرتا تھا۔ کسی صحابی نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ کہ آپ جمعہ کے دن کام پر نہیں جاتے ہیں، آپ نہیں جائیں گے تو آپ کا گھر کیسے چلے گا؟ آپ نہ کما کر کے لائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ تو میرے بھائیوں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے، اچھی طرح وضو کرے اور اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگا کر کے وہ مسجد جائے اور خطبہ سنے، تو ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ کے درمیان اور مزید 3 دن اور اس کے جو بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے۔ تو میرے پاس تو کوئی مال و دولت تو ہے نہیں، نہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کو ہے، میرے پاس یہی ایک ہے کہ میں جمعہ کے دن چھٹی کر دیتا ہوں، سوچتا ہوں کہ شاید اسی کے ذریعے میری مغفرت ہو جائے۔ تو انہوں نے
جب یہ صحابہ سے بتایا تو صحابہ نے بڑا تعجب کیا، کیسا بنتا ہے جمعہ کے دن کی۔ میرے بھائیو، جمعہ کے دن کی یہ فضیلت آج بھی ہے، اسی وقت نہیں تھی تو ہمیشہ رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ لیکن تبدیلیاں جو ہیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ آج ہم جاتے ہیں 2 رکعت صرف ہمیں پڑھنا ہے، پھر بھاگ جاتے ہیں، چلیے چلے جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی جا کے گھر پہ پڑھ لیتا ہوگا، میں بدگمانی نہیں کرتا ہوں۔ لیکن جس طریقے کا ہمارا معمول ہونا چاہیے جمعہ کے دن کا، ہم خرید و فروخت بند کر دیں، ایک ہی دن ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت رکھیں اس دن۔ اللہ کے نبی اس دن فرشتے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ فرشتے تمہارا درود لے کر میرے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تو کتنی فضیلت کی بات ہے، فرشتے آئیں اور ہمارا درود لے کر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں، خوشی کی بات نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے؟ تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ سورہ کہف کی فضیلت آئی ہے، سورہ کہف پڑھیں ہر جمعہ کے دن۔ سورہ کہف کے بارے میں آیا ہے، جس نے سورہ کہف پڑھی اس کا اگلے جمعہ تک نور ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں یہ اوقات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اور اوپر سے جمعہ ہے، سید الایام ہے، تو اس دن میں تو خاص طور پر ہمیں بالکل محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور ذکر اللہ اور درود شریف اور دعا وغیرہ کے ساتھ ہمیں دن گزارنا چاہیے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چل چکا ہے کہ جمعہ کے دن کا اسٹیٹس اپنے موبائل پر لگا دیتے ہیں، بس ہو گیا ان کا، بس جمعہ کا حق ادا ہو گیا اسٹیٹس لگانے سے۔ میرے بھائیوں، یہ سب فالتو کی چیزیں ہیں، آپ کے اسٹیٹس لگانے سے نہ لگانے سے کیا ہے؟ آپ عمل کر کے دکھائیں، عملی میدان میں اتریں، عملی زندگی میں آئیں، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وآخر دعوانا